کافروں سے دوستی لڑائی ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلا ہے زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ کلام پاک تو صاف کہتا ہے لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء۔ الحمدللہ گلوبل سمود کا جو قافلہ تھا، جو تینوس سے ہو کر جا رہا تھا، گزر رہا تھا، جس کے اندر تقریباً 44 کنٹریز کے جو لوگ ہیں وہ شامل ہیں، وہ کل کے دن انشاءاللہ تعالی غزہ کی پٹی کے ساحل پر ہوگا، اور وہ اپنی آنکھوں سے ساری چیزیں دیکھیں گے کہ وہاں پر کس طریقے کے ظلم و ستم ڈھائے گئے، وہاں پر کس طریقے کی ظلم و بربریت کا کھیل کھیلا گیا، وہاں پر کس طریقے کے لوگ پریشان ہیں، بھوک سے مر رہے ہیں۔ یہ ساری چیزیں وہاں پر لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے اور پھر اپنے دیش کی سرکار کو بتائیں گے کہ ہمارے ساتھ کیا کھلواڑ کیا جا رہا تھا اور ہم سے کیسے جھوٹ بولا جا رہا تھا۔ یہ ساری چیزیں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں وہاں کے اندر۔ تو الحمدللہ یہ قافلہ بہت تیزی کے ساتھ جا رہا ہے، اور امید تو یہی جتائی جا رہی تھی کہ 15 ستمبر تک یہ قافلہ غزہ کی پٹی پر لگ جائے گا، لیکن ابھی اس میں 1-2 دن اور باقی ہے۔ انشاءاللہ جلد از جلد یہ قافلہ غزہ کی ساحلی پٹی پر ہوگا اور وہاں کی جو ضرورت کی چیزیں ہیں وہ پوری کرے گا۔ چلتے ہیں دوسری خبر کی طرف جو اب اس سے بھی بڑی ہے۔ دوحہ کے اندر اس وقت تقریباً 50 مسلم ممالک کے جو حکمران ہیں وہ شرکت کر رہے ہیں۔ یہ OIC کی ایک ہنگامی ایسی میٹنگ ہے کہ جس کے اندر بڑے بڑے مسلم لیڈر کے جو لیڈر ہیں، بڑے بڑے مسلم لیڈر وہ وہاں پر شرکت کر رہے ہیں، چاہے وہاں پر پاکستان کا PM ہو، سعودی عرب کا بادشاہ ہو، ترکی کا راشٹرپتی، مطلب جو دنیا کے اندر اس وقت مسلم دنیا کے اندر جو بڑے لیڈر کہلائے جاتے ہیں وہ سارے کے سارے اس وقت دوحہ کے اندر جمع ہو رہے ہیں۔ اور جمع ہونے کا جو مقصد ہے وہ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ دوحہ پر جو اٹیک ہوا تھا ابھی حال فی الحال میں، اس کی اکھنڈتا پر جو حملہ کیا گیا تھا، یہ اسی کے لیے سب چیزیں جمع کی جا رہی ہیں۔ اب سے پہلے OIC کی جو میٹنگ اس سے پاورفل، اس سے طاقتور ہوئی تھی وہ پاکستان کے اندر ہوئی تھی، جس کے اندر شاہ فیصل، صدام حسین اور معمر قذافی بڑے بڑے نیتا شامل تھے۔ یہ دوسری میٹنگ جو دوحہ کے اندر ہو رہی ہے بڑی میٹنگ کہلائی جا رہی ہے۔ وجہ صاف ہے، دوحہ پر جو اٹیک ہوا ہے یہ اسی کا بدلہ لینے کی تیاری ہے۔ کیا یہ اپنا ایک الائنس بنا پائیں گے جو نیٹو کی شکل پر ہوگا؟ یہ کوئی اس سے الگ، اس سے بھی بڑھ کر کوئی ایسا الائنس بنائیں گے جو نیٹو سے بھی بڑھ کر ہو؟ میں آپ کو ایک کہاوت سناتا ہوں۔ چنگیز خان نے جب بغداد پر حملہ کیا تھا تو وہاں کا جو بادشاہ تھا اور جو وہاں پر سونے کے سکے تھے، ان سونے کے سکے کو بادشاہ کے منہ میں، جو سونے کے سکے تھے بادشاہ کے منہ میں داخل کر دیے گئے تھے، بادشاہ کے منہ میں گھسیڑے گئے تھے، اور یہ کہا گیا تھا کہ اگر ان سکوں کو تو اپنی فوج پر طاقت خرچ کرتا تو آج تجھ کو یہ دن نہ دیکھنے پڑتے اور تیری فوج ہمارا مقابلہ کرتی، یا تو ہم شہر سے بھاگ جاتے یا پھر ہم کسی بھی آسانے والے سمجھوتے پر آپ سے سہمتی جتاتے، لیکن تو نے یہ عیاشی پر خرچ کیے، آج ان کا مزہ چکھ۔ تو اسی لیے عرب حکمرانوں کے اندر شاید تھوڑی سی آنکھیں اب کھلی ہو، اس لیے کہ امریکہ نے دوحہ کا جو پورا ذمہ اپنے اندر اٹھایا ہوا تھا، اپنے ذمے لیا ہوا تھا کہ دوحہ قطر پر جو بھی حملہ ہوگا اس کی ہم رکشا کریں گے اور پوری جواب دہی سے اس ملک پر حملہ کریں گے۔ لیکن جس طریقے سے امریکہ نے قطر پر حملہ کیا ہے، تو آپ اس چیز سے سمجھ سکتے ہیں، اس چیز سے آپ صاف سمجھ سکتے ہیں کہ کس طریقے کا دنیا کے اندر دوغلاپن کا کھیل کھیلا جا رہا ہے، دوغلاپن دنیا کو دکھانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آگے میں آپ کو جو چیز بتانے والا ہوں یہ بہت حیران کرنے والی ہے۔ عرب ممالک نے تقریباً اپنی زمینیں امریکہ کو اس لیے دی ہیں کہ جو بھی ان کی سرزمین پر حملہ ہوگا اس کا دفاع امریکہ اپنی طرف سے کرے گا، اور بدلے میں عرب ممالک امریکہ کو لاکھوں ملین ڈالر ہر سال قرض ادا کرتے ہیں، اور جو وہاں پر پورے کے پورے اڈے بنے ہوئے ہیں امریکیوں کے، ان کا خرچ بھی عرب دیش ہی اٹھاتے ہیں۔ لیکن جب باری آتی ہے ان پر اٹیک کی، جب باری آتی ہے ان کی حفاظت کی، تو امریکہ اڈے جو جتنے بھی ہیں پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ آپ جو حال ہی میں جو واقعات گھٹے ہیں، آپ ان چیزوں سے صاف سمجھ سکتے ہیں کہ کیا چیزیں دنیا کے اندر کھیلی جا رہی ہے اور دنیا کو دکھائی جا رہی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ، میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس OIC کی میٹنگ کو
اس حد تک قابل بنائے کہ دنیا کے اندر جہاں بھی مسلمان ممالک پریشان ہیں، دنیا کے اندر جہاں بھی مسلمانوں پر ظلم و ستم ڈھائے جا رہے ہیں، یہ ان کی مدد کے لیے فوراً پہنچے اور خلافت کی شکل پر ایک ایسا طرز، ایک ایسی نیٹو الائنس تیار ہو کہ جو دنیا کو جواب دے سکے اور دنیا کے منہ پر ایک ایسا تماچا مار سکے کہ ہم اب کسی سے کم نہیں ہیں۔ ورنہ حقیقت تو یہ ہے، جس طریقے کے عرب ممالک نے کافروں سے دوستی لڑائی ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلا ہے زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ کلام پاک تو صاف کہتا ہے لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، اپنے ان کو دوست مت بناؤ، یہ بعض کے دوست ہیں، ان کو دوست مت بناؤ۔ کافروں کو کبھی مسلمان دوست نہیں بناتے۔ صلاح الدین ایوبی کی کہاوت ہے کہ کافر لوگ کبھی کسی کے نہیں ہوا کرتے، یہ اپنوں کے نہیں غیروں کے بھی نہیں ہوا کرتے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔